الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى. خلاق کائنات کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الرحمن کی 16 نمبر آیت شریفہ سے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین، اور وہ رب ہے دونوں مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے. وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، مشارق بھی ہے، رب المشارق بھی ہے، رب المشرقین بھی ہے. وہ بہت سارے مشرقوں کا رب بھی ہے، اور دو مشرقوں کا رب بھی ہے، دو مغربوں کا رب بھی ہے. مغرب بہت سارے ہیں، مشرق بھی بہت سارے ہیں. مشرق جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، جو اس کا مخرج ہے، جس سے وہ نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کو مشرق کہا جاتا ہے. مغرب ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، غروب ہونے کی جگہ بھی اور غروب ہونے کا وقت بھی. سورج غروب بھی روزانہ نئی جگہ ہوتے ہیں، روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتے ہیں اور روزانہ نئی جگہ ہی غروب ہوتے ہیں. شمسی اعتبار سے سال کے دن 365 بنتے ہیں، گویا 365 جگہ ہیں وہ سورج کے طلوع ہونے کی، اور 365 جگہ ہے سورج کے غروب ہونے کی. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے. سورج ایک طرف سے طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، آپ اپنے مکانوں کی وہ دیواروں کا سایہ دیکھیں گے کہ وہ گرمی کے دنوں میں ان کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور سردی کے دنوں میں ان کا سایہ شمال کی جانب بڑھا ہوا ہوتا ہے، گویا سورج پیچھے ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو روزانہ سورج نئی جگہ سے نکلتا ہے. جس طرح الف سے یہ کہہ لیں، اے ٹو زی کہہ لیں کہ ایک سے لے کے اول سے لے کے آخر تک وہ دو بن گئے. روزانہ مشرق سے سورج ایک جگہ سے پھر انتہا ہے دوسری جگہ تک. رب کریم نے دونوں کا ذکر دو مشرقوں کے طور پر کیا، درمیان والے سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے. اسی طرح دو مغربوں کے طور پر کیا، درمیان میں سارے کے سارے اسی طرح آ گئے. اور آپ بحمداللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں. روزانہ سورج کا ایک نئی جگہ سے طلوع ہونا، نئی جگہ غروب ہونا، روزانہ کے روزانہ وہ سردی اور گرمی کے موسم بنتے ہیں. وہ جس طرح زمین اپنے مدار یا محور کے گرد گھومتی ہے، جس طرح نظام شمسی جاری و ساری ہے، یہ کبھی سردی کا موسم آتا ہے، کبھی گرمی کا موسم آتا ہے. اگر سورج روزانہ ایک ہی جگہ سے نکلتا، ایک ہی جگہ غروب ہوتا، یا ہمیشہ گرمی ہوتی یا ہمیشہ سردی ہوتی. پھر دنیا میں پھل ایک ہی طرح کے ہوتے، اناج ایک ہی طرح کے ہوتے. آپ جانتے ہیں بہت سارے پھل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق گرمیوں کے ساتھ ہے، بہت سارے پھل ایسے ہیں جن کا تعلق سردیوں کے ساتھ ہے، کئی پھل ایسے ہیں جن کا تعلق موسم خزاں کے ساتھ ہے، کئی پھل ایسے ہیں جن کا تعلق موسم بہار کے ساتھ ہے. اسی طرح کھانے پینے کے دوسرے اناج، زمین سے اگنے والی اشیاء، بعض وہ سردی میں اگتی ہیں، بعض گرمی میں ہوتی ہیں. اناج بھی آپ دیکھیں، کھانے پینے کے جو اناج ہوتے ہیں بعض گرمی میں اگتے ہیں، بعض سردی میں اگتے ہیں، بعض موسم بہار سے تعلق رکھتے ہیں، بعض موسم خزاں سے تعلق رکھتے ہیں. کتنی نعمتیں تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے. روزانہ سورج کو نئی جگہ سے نکال کر نئی جگہ غروب کر کے، گویا اس کا طلوع ہونا، غروب ہونا بھی رب کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے. پھل آپ کو طرح سردیوں کے ملتے یا صرف گرمیوں کے ملتے، طرح طرح کی یہ میٹھی چیزیں، یہ خوشبودار پھل، یہ اناج، طرح طرح کی چیزیں آپ کو کھانے کو نہ ملتی اگر سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا، ایک ہی جگہ طلوع ہوتا. یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. تو فرماتا ہے پھر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اے کریم پروردگار، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے. تیرے لیے حمد ہے
اور تو ہی ساری نعمتوں کا مالک ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا اپنی ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان، مرجا جاری ہے، بہ رہے ہیں، چر رہے ہیں، مرج البحرین دو دریا، یلتقیان تو دیکھے گا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن بینہما برزخن ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان وہ ایک دوسرے پر آگے بڑھ نہیں سکتے، ان کے درمیان ایک آڑ ہے۔ آپ جہلم کی جانب چلے جائیں، اٹک دریا، اٹک میں چلے جائیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے، وہ دو دریا آ رہے ہیں، ایک کا پانی اور ہے، ایک کا پانی اور ہے، دریا سندھ ہے، دریا کابل، وہ دونوں ملتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر دونوں کا پانی جدا جدا وہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ دنیا جہاں ہمیں معلوم نہیں کتنی جگہ ہیں، بلکہ بعض جو جغرافیہ دان ہیں وہ ثابت کرتے ہیں سمندر کے اندر جہاں کھارا پانی ہوتا ہے، کہیں کہیں میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں، اور جو جہاز ران جانتے ہیں وہاں سے وہ پانی اپنے پینے کے لیے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سمندر کے پانی کے اندر وہ پانی کے چشمے دور نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں آ جائیں۔ آپ کے گھر میں انڈا تو ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ دیکھا نا آپ نے انڈا، مرغی کا انڈا جب اس کو توڑتے ہیں تو کتنی طرح کے پانی ہوتے ہیں، ایک کا رنگ کیا ہوتا ہے اور دوسرے کا، اللہ فرماتا ہے لا یبغیان وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے درمیان میں رب نے آڑ پیدا فرما دی، وہ ایک الگ ہے، اس سے بھی قریب آ جائیں۔ گردن کے اوپر ایک حصہ ہے جس کو ہم سر کا نام دیتے ہیں، منہ کا نام دیتے ہیں، اس حصے سے کچھ پانی نکلتے ہیں، کان سے پانی نکلتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے وہ نمکین اور گاڑھا ہوتا ہے، منہ سے زبان سے پانی نکلتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے، آنکھ سے پانی نکلتا ہے یہ نمکین ہوتا ہے، سب کا مرکز ایک ہے۔ رب کی فرماتے ہیں میری قدرتوں کا نظارہ کرو، دیکھو میں کیسا قادر مطلق ہوں، غور تو کرو کبھی اپنے اندر ہی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی قدرت کے دلائل تیرے اپنے اندر موجود ہیں، کبھی تو نے غور ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں ہے کبھی تو نے کہ تیرے اندر رب کائنات کی قدرت کے کس قدر دلائل ہیں۔ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، جو دریا بہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر برابر ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخن مگر ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے، لا یبغیان نظر نہیں آتی مگر وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے، نہیں بڑھ سکتے، ایک دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، مشہور مولوی صاحب ہیں طارق جمیل، میں نام لے لیتا ہوں، میں نے خود ان کا ایک کلپ سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں سیر کرنے کے لیے گیا، مجھے یاد نہیں کس ملک کی بات ہے، کہتے ہیں سیر کرنے کے لیے گیا، میرے کسی ملک میں گیا، کہتے تبلیغ کے لیے گیا، وہ مجھے ساتھی میرے سیر کرنے کے لیے وہ دریا پہ لے گئے یا سمندر پہ لے گئے، وہاں انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا ایک پانی میٹھا تھا، ایک پانی کھاری تھا، ایک پانی گرم تھا، دوسرا ٹھنڈا تھا، وہ دونوں قریب قریب تھے، ان لوگوں نے مجھے بتایا، یہ کلپ شاید کہیں کے پاس موجود بھی ہوگا، میں نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا طارق جمیل نے کہ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک پانی کی مچھلیاں دوسرے پانی میں آئیں تو مر جاتی ہیں، اگر یہ اس پانی کی مچھلیاں دوسرے پانی میں تو مر جاتی ہیں، وہ ادھر آئیں تو مر جاتی ہیں، دونوں پانیوں کا ذائقہ بھی جدا جدا ہے، ان کی تاثیر بھی جدا جدا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس پانی کی مچھلیاں ادھر آ جاتی ہیں، اس پانی کی مچھلیاں ادھر آ جاتی ہیں، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے آتی ہیں۔ فرماتا ہے بینہما برزخن، اس کے درمیان ہم نے ایک آڑ بنائی ہوئی ہے، جب تک ہم نہیں چاہتے تو کوئی ادھر ادھر آ نہیں سکتا، وہ بقول ان کے، میں نے تو نہیں جانتا، کلپ ان کا موجود ہے، بقول ان کے وہ مچھلی آتی ہے ایک حد تک، پھر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے، اگر دوسری طرف جائے گی مر جائے گی، وہ ادھر آئے گی تو مر جائے گی، سارا سال اسی طرح رہتا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پانی
دونوں مل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یخرج نکلتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں، منہما ان دونوں میں سے، اللؤلؤ والمرجان موتی اور مونگا۔ یہ جگہ بعض علماء فرماتے ہیں حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ یہ جگہ یہ دونوں دریا ملتے ہیں، سمندر ملتے ہیں، میٹھا اور کھاری، وہاں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ موتی صدف میں پیدا ہوتا ہے، صدف ہم پنجابی میں اسے سپی کہتے ہیں۔ صدف ایک طرح کا دو کھول ہوتے ہیں، وہ جب ابر نیسا کہتے ہیں کہ برستا ہے تو وہ سپیوں کے منہ کھل جاتے ہیں، وہ جانور اس کے اندر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا نیشنل جغرافیکل وغیرہ دیکھا ہوگا تو آپ نے شاید ان سپیوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے منہ کھل جاتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، دراصل وہ کیڑے کا کھول ہوتا ہے۔ جس طرح کچھوا ہے، کچھوے کے اوپر سخت کھول ہوتا ہے، اس کے اندر کچھوا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کوڑی پنجابی میں جس کو کوڈی کہتے ہیں، یہ بھی دراصل ایک جانور کا کھول ہے۔ اللہ حاضر قیاس، اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے پر جائیں، کراچی جائیں، جدہ جائیں، تو آپ کو کنارے پر بہت سارے ایسے کھول پڑے ہوئے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے، دراصل یہ سارے کے سارے جانور ہیں۔ اور وہ صدف وہ بھی کھلتا ہے اور ابر نیسا بارش برستی ہے اور جس پہ قطرے گرتے ہیں رب کائنات جل وعلا ان میں موتی پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو صدف مروارید سچے موتی کہتے ہیں، صدف مروارید سچے موتی ان کا نام ہوتا ہے۔ عام یہ دکانوں پر بھی ملتے ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں کہ میں ایک طبیب ہوں، اس اعتبار سے وہ لؤلؤ ہے، اس کو لؤلؤ کہتے ہیں۔ مرجان، مرجان حقیقت سے رب کائنات واقف ہے، لیکن طبی اعتبار سے مرجان ایک شاخیں ہیں جن کا رنگ زرد سرخی مائل زرد ہوتا ہے، مالٹے جیسا رنگ ہوتا ہے، یہ شاخیں ہیں۔ یہ بھی مرجان بھی اور لؤلؤ بھی یہ زیورات پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور یہ سمندر کی تہہ سے نکلتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وہ کھارا پانی، وہ میٹھا پانی، دونوں کے درمیان برزخ ہے اور اس میٹھے اور کھارے پانی سے ہم یہ لؤلؤ اور مرجان بھی پیدا فرما رہے ہیں، یعنی نہایت ہی قیمتی اشیاء بھی رب کائنات ان سے پیدا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے جس سے تمہیں یہ اعلیٰ ترین اشیاء بھی اس پانی سے عطا فرمائی۔ اور پانی سے رب کائنات نے دریا سے اس خالق کائنات جل وعلا نے ہمارے لیے کتنا رزق عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا وہ گوشت ہے مچھلی وغیرہ کا جو اللہ تعالیٰ جل وعلا پانی کے وسیلے سے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ اگر پانی نہ ہو فصلیں بھی سوکھ جائیں گی، درخت بھی سوکھ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، کھیتیاں سبز و شاداب وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، انسان اور جانور بھی مر جائیں گے۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ، وَلَهُ اسی کے لیے، یعنی مالک وہی ہے، الجوار منشآت فی البحر، وہ کشتیاں جو چلنے والی ہیں، نشعن وہ جاری و ساری ہیں، جوار وہ اونچے اونچے وہ بادبانوں والی کشتیاں جو سطح سمندر پر، جو دریا پر چل رہی ہوتی پانی پر، فی البحر پانی میں، کل اعلام معلوم ہو رہا ہوتا ہے جس طرح یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے وہ جہاز آج کل کے زمانے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو جنگی بحری بیڑے ہیں آج کل اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان پر سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، لڑاکا طیارے، اور انہی پر آ کر لینڈ کرتے ہیں، انہی سے اڑتے ہیں، انہی پر اتنے بڑے بڑے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہ سب کچھ میری قدرت کے دلائل ہیں، بتاؤ ان کو پانی پر باقی رکھنے والا کون ہے؟ پہلے زمانے میں کشتیاں تھیں نا، اور یہ کشتی کب سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، جی کشتی نوح علیہ السلام کے زمانے سے جائے، اس کے بعد کشتیاں بنتی رہیں اور پانی میں لوگ چلایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ شفیع معظم رحمت عالم کے اس حیات مبارک ظاہری حیات مبارکہ کے زمانہ میں بھی کشتیاں پائی جاتی تھیں۔ ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ کے اعلان نبوت فرمانے کے 5ویں سال
صحابہ کرام ہجرت فرما کے جو حبشہ کی جانب گئے ہیں وہ کشتیوں میں ہی گئے تھے۔ اس زمانے میں کشتیاں بادبانوں کے ساتھ زیادہ چلتی تھیں۔ بادبانوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبے لمبے بانس کشتی میں مختلف جگہ پر باندھ دیتے اور اپنی عقل مندی اور دانائی کے ساتھ ان کے ساتھ کپڑے اس طرح باندھتے کہ ہوا کے دباؤ کے ساتھ کشتی جس طرف وہ کشتی باندھ چاہتا اس طرف چلتی، یعنی باندھنے کا طریقہ ہی ایسا وہ انوکھا ہوتا کہ ہوا خواہ جدھر سے بھی آ رہی ہو ان کا اینگل اس طرح بنایا جاتا کہ جس طرف وہ بندہ چاہتا کشتی لے جانے والا کشتی اسی طرف جاتی تھی۔ رب کائنات فرماتا ہے ان پہاڑوں جیسی کشتیوں کو جو سطح سمندر پر باقی رکھا ہے یہ ہماری قدرت کے دلیل ہے، نہیں ہم چاہیں تو ڈبو دیں، ہم چاہیں تو ڈبو دیں۔ اگر پانی کو ہم نے ایسا بنایا کہ یہ کشتی کو اوپر اٹھائے رکھا ہے تو پانی کو کس نے ایسا بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کشتی کے بنانے کی عقل دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ فرماتا ہے یہ سب کچھ میری قدرت کے دلائل ہیں، اب بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو؟ کتنی نعمتیں ہیں پروردگار عالم جل وعلا کے، کتنے انعامات ہیں۔ ہر آیا بارکہ جب بھی آپ سنیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ضرور بھی ضرور یہ کہہ لیا کیجئے اے رب کائنات جل وعلا ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے بلکہ تیری نعمت کا اقرار کرتے ہیں، تیرے لیے ساری حمد ہے اور تیرے ہی قبضہ قدرت پہ ساری نعمتیں ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔